اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ اہل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی انسانی زندگی کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ کی حفاظتی تدبیر ہے، جسے انسان نے دین کے منابع سے، قرآن سے اخذ کر کے اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، اور تقوی کے نظام سے باہر زندگی انسانی زندگی نہیں ہے۔ انسان خود بھی تصدیق کرتا ہے اس بات کی کہ تقوی کے بغیر انسانی نماز زندگی انسانی نہیں ہے، حیوانی زندگی ہے، درندگی کی زندگی ہے، شیطانی زندگی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام درجات حیات میں سب سے برتر حیات انسان کو عطا فرمائی ہے اور انسان کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ اگر انسان اس بنیادی جوہر کو ہاتھ سے دے بیٹھے، یعنی انسانی حیات کا بنیادی رکن ہی انسان گنوا بیٹھے، تو جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کے لیے بیان فرمایا ہے، بعض کو فرمایا ہے کونوا قردۃ خاسئین، پست گھٹیا ذلیل حقیر بندر بن جاؤ تم۔ کچھ کو کہا ہے کہ مثلہم کمثل الحمار، کچھ ایسے ہیں جن کی زندگی انسانی نہیں ہے بلکہ حمار ہیں۔ کچھ کے بارے میں فرمایا ہے کہ فمثلہ مثل الکلب، کچھ ایسے لوگ ہیں جو انسانی مقامات سے گر کر کلب و خنزیر کی سطح پر تنزل کر جاتے ہیں۔ اور کچھ کے بارے میں فرمایا ہے کہ اولئک ہم کالانعام بل ہم اضل، یہ مویشیوں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، گئے گزرے ہیں۔ خوب ایسے میں ہر وہ شخص جو بظاہر شکل و حلیہ انسانی رکھتا ہے، یہ توہم میں مبتلا نہ ہو کہ اس کی زندگی بھی انسانی ہے۔ انسانی زندگی کا معیار اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ اگر وہ ارکان اور معیارات انسانی زندگی میں موجود ہیں، اسے انسانی حیات سمجھا جائے، اگر وہ مفقود ہیں، وہ انسانی زندگی شمار نہیں ہوتی۔ تقوی جو بنیادی حیات کا محافظ نظام ہے، تقوی کا حصول قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس کا اہم منبع ایک قرآن ہے۔ تقوی کی معدن قرآن ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد ہی
یہی تھا کہ انسان باتقوا ہو جائیں اور ہدایت پا جائیں، چونکہ قرآن منشور ہے زندگی کا، تقوی نظام ہے تحفظ حیات کا، اور اسی منشور کے اندر، دستور کے اندر حفاظتی بندوبست اور حفاظتی نظام بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مکمل تقوی کا منشور ہے، یوں نہیں کہ جن قرآن کی آیات میں تقوی کا ذکر آیا ہے، لفظ استعمال ہوا ہے، وہ تقوی کی آیات ہیں، اور باقی آیات قرآن کریم تقوی سے لا تعلق یا تقوی سے اجنبی ہیں، بلکہ مکمل قرآن، اس کے اندر کوئی بھی مضمون ذکر ہو رہا ہو آیات کے اندر، خواہ وہ خلقت کائنات سے متعلق ہو، خلقت انسان سے متعلق ہو، وہ حیات دنیاوی کے بارے میں ہو، حیات اخروی کے بارے میں ہو، وہ ساری آیات در حقیقت تقوی کی آیات ہیں۔ جیسا کہ سورہ مبارکہ طٰہٰ میں آیا 113 میں حق تعالیٰ کا فرمان ہے، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا ہے، یا اس کتاب کو قرآن عربی بنا کر اتارا ہے، اور اس میں ہر طرح کی تنبیہ رکھ دی ہے تاکہ انسان باتقویٰ ہو جائیں، لعلہم یتقون او یحدث لہم ذکرا، یا یہ قرآن عربی ان کے لیے ذکر ایجاد کرے، ان کا دھیان دلائے زندگی کی طرف، انسانیت کی طرف اور خلقت کے مقصد کی طرف۔ یہ قرآن کے نزول کا مقصد و ہدف ہے۔ قرآن کریم کے متعلق ایک طرف سے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ ہدایت ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے، اور یہی تقوی کا منشور ہے، یہی دستور ہے، یہی آئین ہے اللہ کی طرف سے۔ قرآن، فقط قرآن نازل ہوا ہے، باقی چیزیں انسان کی اپنی ان صلاحیتوں کے نتیجے میں جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں، انسانوں نے خدا داد صلاحیتوں سے اگر کوئی اچھا مضمون بنایا ہے، پیش کیا ہے، وہ انسان کا ہے، اللہ کی توفیق سے انسان نے کیا ہے۔ اور جو انسان کے سپرد نہیں کیا، قرآن بنانا اللہ نے انسان کے سپرد نہیں کیا، بہت سارے کام اللہ تعالیٰ نے انسان کے حوالے کیے ہیں، اور انسانوں کو ان کی بنیادی رہنمائی کر دی ہے، یا انسانوں کو بنیادی صلاحیت دے دی ہے، اور پھر انسانوں کے سپرد کر دیا کہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی توانائی کے مطابق، اپنی صلاحیت و استعداد کے مطابق یہ چیزیں خود بنا لیں، اور انسان نے بنائی ہیں۔ آج زمین پوری گواہ ہے کہ انسان نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے بل بوتے پر بہت کچھ بنا لیا ہے، معجزاتی چیزیں انسان نے بنا لی ہیں۔ خصوصاً آج کے اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں انسانی صلاحیتیں بھرپور عمل میں آئی ہیں، اور انہوں نے ہر شعبہ زندگی کے لیے بہترین وسائل بنائے ہیں، ایجاد کیے ہیں، اور ان سے استفادہ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے نہ انسان کو صلاحیت دی ہے اس کی، نہ انسان کو اجازت دی ہے اس کام کی، اور نہ انسان کے سپرد کیا ہے یہ کام، اور وہ دین بنانا ہے، ترکیب دین، تشکیل دین۔ انسان جس طرح سے انسان کی زندگی، انسان کی خلقت انسان کے حوالے نہیں کی، اس کا نظام اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ نہ انسان کو ایسی ٹیکنالوجی دی ہے، نہ انسان کو ایسی اجازت دی ہے، نہ انسان کے ذمہ
یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ خلقت کا کام تم کرو، انسان پیدا کرو یا انسان کے علاوہ دیگر موجودات ایجاد کرو تم۔ البتہ خلقت کے اندر موجود قوانین کو سمجھ کر اور ان قوانین کے مطابق عمل کرنے کی صلاحیت انسان کو دی ہے، انسان اس حد تک کر لیتا ہے کام، لیکن خلقت کا نظام اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ اس لیے اللہ خالق ہے، انسان خالق نہیں ہے، کاشف ہے۔ انسان اللہ کی خلقت اور اللہ تعالیٰ کی خلقت کے قوانین کو کشف کر لیتا ہے اور کشف کر کے اس سے صلاحیت کے مطابق فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن خالقیت پر انسان قادر نہیں ہے۔ ربوبیت اللہ تعالیٰ کا مختص عہدہ و منصب ہے، ربوبیت کی صلاحیت انسان کو نہیں دی اور انسان کو سپرد بھی نہیں کی۔ ربوبیت کائنات اللہ کے اپنے اختیار میں ہے۔ اسی طرح شرعیت سے مراد یعنی قانون سازی، ہدایت کا نظام بنانا، انسانی حیات کو مقصد تک پہنچانے کے لیے راستہ معین کرنا اور اس راستے کو چلنے کے لیے، طے کرنے کے لیے اصول، قواعد و قوانین مقرر کرنا، یہ شرعیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا نہیں کی، نہیں سونپی۔ انسان شارع نہیں ہے، انسان دستور ساز نہیں ہے، آئین ساز نہیں ہے، دین ساز نہیں ہے۔ یہ اللہ کے پاس ہے، اختیار اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دین بنا کر، منشور آئین دستور بنا کر آسمانی کتابوں کی صورت میں اور انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے انسانوں کو ابلاغ کیا ہے، پہنچایا ہے۔ یہ نظام اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس نظام میں اللہ نے قرآن کو ہدایت کا منشور بنایا ہے، لیکن قرآن یا دیگر آسمانی کتابوں کے پیروکار، وہ قومیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں ان کے نبیوں پر اور ان کے انبیاء پر اتاری ہیں، وہ انہی کتابوں کے متعلق غلط فہمیوں کا شکار ہوئے ہیں۔ جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ تورات کے متعلق یہود غلط فہمی کا شکار ہو گئے اور انہوں نے خود اس کے اندر فراوان غلطیاں کر ڈالی، تحریف کر دی تورات کی۔ انجیل اللہ کی کتاب ہے اور بنی اسرائیل کے دوسرے گروہ نصارہ مسیحیت کے لیے نازل کی گئی، انہیں سخت غلط فہمی ہوئی حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے متعلق بھی اور انجیل کے متعلق بھی۔ عیسیٰ کو اللہ مان لیا اور انجیل میں تحریف کر دی انہوں نے، ایک کے بجائے کئی انجیل لکھ ڈالی انہوں نے، اور ان میں اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق مضامین لکھ دیے ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور مسلمانوں کے لیے ہے، اور اس کتاب میں تحریف کو اللہ تعالیٰ نے غیر ممکن بنا دیا ہے، لیکن اس کے بارے میں غلط فہمی کو غیر ممکن نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ میں قرآن کا محافظ ہوں، لیکن انسان کی غلط فہمی کا محافظ نہیں ہوں کہ انسان غلطی بھی نہ کرے۔ قرآن کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں انسان غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے، اس کی کہیں بھی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، بلکہ انسان کو خطا کی صلاحیت دے کر پیدا کیا ہے، خطا کرتا ہے، اور بڑی خطا انسان نے قرآن کے بارے میں کی ہے۔ جنہوں نے قرآن نہیں مانا، قرآن کو آسمانی کتاب اور الہی دستور نہیں مانا، خطا پر ہیں، اور جنہوں نے قرآن کو آسمانی کتاب مان لیا ہے لیکن قرآن کے مطابق زندگی کا دستور نہیں لیا، وہ بھی خطا پر ہیں۔ جو قرآن کو دستور اور آئین نہیں مانتے زندگی کا، بلکہ صرف ثواب کی کتاب مانتے ہیں، ایک مقدس کتاب مانتے ہیں، استخارے کی کتاب مانتے ہیں، فال نکالتے ہیں، اس سے باقی فائدے اٹھاتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، لیکن
اس میں تدبر کر کے اور اپنے حصے کی ہدایت قرآن سے نہیں لیتے، یہ بھی خطا پر ہیں۔ قرآن کے متعلق انسان کو پہلے اپنی خطا دور کرنی ہوگی، اپنی غلط فہمی دور کرنی ہوگی، جس کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شکوہ پیش کریں گے، رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو متروک اور مہجور رکھا ہے، دور رہے ہیں قرآن سے۔ قرآن جیبوں میں ہوتے ہوئے، قرآن ان کی الماریوں میں اور ریکس میں ہوتے ہوئے، قرآن ان کے لائبریریوں میں ہوتے ہوئے، گھروں میں ہوتے ہوئے قرآن متروک تھا۔ چونکہ آئین کو نافذ کریں تو آئین مہجوریت و متروکیت سے نکلتا ہے، آئین کو بوسے دینے سے قرآن کی مہجوریت ختم نہیں ہوتی، اس کا احترام کرنے سے، اسے اونچی جگہ پہ رکھنے سے، اسے چومنے سے قرآن کریم کی مہجوریت ختم نہیں ہوتی۔ مہجوریت آئین اس کے نفاذ سے ہے، جو ابھی تک نفاذ کے انداز میں تدوین بھی نہیں ہوا۔ قرآن کریم آئینی صورت میں ہر نسل کے لیے اس طرح سے اس سے مطالب اخذ کیے جائیں کہ وہ آئینی شکل میں نافذ ہو جائے، یہ کام مجتہدین نے ابھی نہیں کیا۔ مفسرین نے ابھی قرآن کو دستوری صورت میں تفسیر نہیں کی، دستوری تفسیر نہیں ہوئی، عالمانہ تفسیر ہوئی ہے، اعتقادی تفسیر ہوئی ہے، عقیدتی تفسیر ہوئی ہے، دستوری تفسیر رہتی ہے، نہیں ہوئی، یہ خلا ہے، کہیں بھی نہیں ہوئی، کسی نے بھی دستوری تفسیر قرآن کی نہیں کی۔ اگر کی ہے چاند ایک آیات کی ہے، مکمل قرآن کی دستوری تفسیر ابھی باقی ہے یہ کام۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے تمہارے لیے، تمہارے اختیار میں قرار دی گئی ہے۔ نزول کا مطلب قابل فہم بنایا ہے اس کو۔ نزول جسمانی سطح بالا سے کسی چیز کو نیچے آنے کو نزول نہیں کہا۔ نزول قرآن یعنی ایک اعلیٰ مقام و مرتبہ سے، جہاں پر انسان کی سطح سے بالا تر قرآن کا مقام تھا، کتاب مکنون، اس سے اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا، یعنی انسانی ذہن کے مطابق بنا دیا، انسانی فہم کے مطابق بنا دیا، انسان کے لیے قابل فہم بنا دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کو۔ یہ نزول کا معنی ہے جو بارہا تفصیل سے آیات کریمہ کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس قرآن کو عربی بھی بنایا ہے اور نازل بھی کیا ہے۔ یہاں پر ہے اس لیے کہ تاکہ تم باتقویٰ ہو جاؤ، لیکن قرآن سے تقویٰ اخذ اس وقت ہوگا جب کچھ اور مراحل انسان قرآن کے بارے میں انجام دے اور طے کرے۔ جیسے سورہ مبارکہ یوسف میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہی مطلب ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن عربی نازل کیا ہے، اور وہ مرحلہ سورہ یوسف کا پہلے انجام پائے، پھر سورہ طٰہٰ میں قرآن کے نزول کا مقصد حاصل ہوگا۔ سورہ مبارکہ یوسف میں آغاز میں آیات دوم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، یہ جو آیات کی ترتیب ہے یہ اس مبنا پر ہے کہ بسم اللہ سورہ کا حصہ نہیں ہے، چونکہ تکراری آیت ہے بسم اللہ، اس لیے اکثر جو قرآن طباعت کرتے ہیں ادارے، کمپنیاں یا مراکز، وہ بسم اللہ پہ آیت کا نمبر نہیں ڈالتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض مسلمان یا علماء کا یہ نظریہ ہے کہ بسم اللہ ادب کے طور پر سورتوں کے آغاز میں لکھی جاتی ہے، سورہ کا حصہ نہیں ہے، جز نہیں ہے۔ یہ اس قانون کے مطابق ہے کہ کوئی کام بھی ہو تو بسم اللہ سے شروع کریں،
لہٰذا صورتیں بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں. یہ ایک قول ہے علماء کا، لیکن نادرست قول ہے، غلط قول ہے. یہ علماء جنہوں نے یہ قول ظاہر کیا ہے وہ ٹھیک علماء ہیں، اچھے علماء ہیں. اچھے لوگوں کی بات بھی تو غلط ہو سکتی ہے. کئی دفعہ ایسے ہوا ہے، آپ نے کسی اچھے آدمی سے ٹائم پوچھا، اس نے غلط بتا دیا، علم نہیں تھا اس کو. آپ نے کسی اچھے آدمی سے راستہ پوچھا، اس نے غلط بتا دیا. کسی اچھے آدمی سے قیمت پوچھی، اس نے غلط بتا دی. عموماً ایسے ہوتا ہے. کسی مسجد میں آئیں، آپ ایک نمازی آدمی سے پوچھیں کہ فلاں صاحب ادھر مسجد میں ہیں، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہیں، جبکہ وہ مسجد میں ہی موجود ہیں. تو اس سے اس انسان کو غلط نہیں کہتے جس نے بات غلط کر دی ہے. بات غلط ہونا اور بات ہے، انسان کا غلط ہونا اور بات ہے. انسان کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں. لہٰذا یہ جو علماء نے کہا ہے کہ بسم اللہ حصہ نہیں ہے قرآن کا، سورت کا، یہ علماء غلط نہیں ہیں. فوراً یہ نتیجہ نہ لیں کہ یہ علماء کی طرف چلی جائے. بات غلط ہے، قول غلط ہے، نظریہ غلط ہے یہ ان کا کہ بسم اللہ جزء قرآن ہے. لیکن یہاں تعجب یہ ہے، یعنی بھیڑ چال اتنی راسخ ہے کہ جن کا نظریہ ہے کہ قرآن بسم اللہ جزء سورہ ہے، وہ بھی بسم اللہ کو نمبر نہیں ڈالتے، آیت نمبر 1 شمار نہیں کرتے. بسم اللہ کو نمبر ڈالے بغیر اس کے بعد جو شروع ہوتی ہے آیت، اس کو نمبر دیتے ہیں، آیت 1 2 3. اگر آپ کا اعتقاد ہے کہ بسم اللہ جزء سورہ ہے تو پھر نمبر شمار اس میں ڈالیں، اس کے اندر نمبر. بلکہ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ، عظیم مفسر قرآن کریم، بلکہ بزرگ ترین مفسر قرآن کریم، اگر تاریخ مفسرین میں دیکھیں تو علامہ سے بڑا مفسر موجود نہیں ہے کوئی. انہوں نے خوبصورت بات بسم اللہ کے متعلق فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ بسم اللہ ہر سورہ کا جز ہے. پہلی آیت بسم اللہ ہے، یہ نازل ہوئی ہے ہر سورہ کے ساتھ باقاعدہ. اور دوسرا مطلب انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ بسم اللہ تکراری نہیں ہے. اب یہ کسی اور نے نہیں کی یہ بات، فقط علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ بسم اللہ ایک دفعہ بھی قرآن میں تکرار نہیں ہے. اب ہمیں تو 114 مرتبہ تکرار نظر آتی ہے، 113 صورتوں میں ہے، اور سورہ نمل میں 2 دفعہ ہے، آغاز میں بھی ہے اور بیان درمیان میں بھی ہے. وہاں تو 114 مرتبہ تکرار نظر آتی ہے، آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ بھی تکرار نہیں ہوئی. یہ اس بنیاد پر ہے کہ علامہ کا فرمانا ہے کہ بسم اللہ جس سورہ میں موجود ہے، معنی اس کا مختلف ہے دوسری سورہ کے بسم اللہ سے. سورہ فاتحہ کی بسم اللہ سورہ بقرہ کی بسم اللہ سے معنی کے لحاظ سے مختلف ہے. خوب یہ دقیق بات ہے، کبھی انشاءاللہ توفیق ہو مومنین کے لیے، طلاب کے لیے تفسیری بحث دوبارہ شروع کرنے کی، اسے عرض کیا جائے گا کہ کیا فرمانا چاہتے ہیں علامہ اس قول میں کہ بسم اللہ قرآن میں مقرر نہیں ہے، تکرار نہیں ہوئی. اب امامیہ سب معتقد ہیں، علماء، فقہاء، عوام، قدیم جدید، سب کے بسم اللہ جزء قرآن ہے. لیکن جو قرآن یا تفسیر علماء شیعہ لکھتے ہیں بسم اللہ پہ آیت نمبر نہیں ڈالتے، یعنی عملاً ذہن اسی احساس کے تابع ہے جو دیگر مسالک میں سمجھا جاتا ہے کہ بسم اللہ جز نہیں ہے. سورہ مبارکہ یوسف میں اس ترتیب کے مطابق آیہ 2 اور صحیح ترتیب کے مطابق آیہ 7 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اس میں وہ مطلب جو پہلے اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہے وہ صراحت سے موجود ہے.
تلک آیات الکتاب المبین، اللہ کے کلام کا نام، اصل نام الکتاب ہے. تلک الکتاب المبین، مبین اس کی صفت ہے، یہ کتاب ہے. ایک صفت اس کی یہ کہ یہ مبین ہے، یعنی بہت واضح روشن ہے، اس میں ابہام نہیں ہے، اس میں کوئی اجمال نہیں ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی. عموماً کہتے ہیں، خصوصاً جو قرآن نہیں پڑھتے اور قرآن پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں لیکن ممبروں کی زینت ہیں، علماء ہیں، علامے ہیں اور بڑے خطیب ہیں اور ذاکرین ہیں، یہ عموماً قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں. جیسا ابھی اتاری نا ایک خطیب نے آیت سورہ مریم کی کہ اللہ تعالیٰ نے مریم کو کہا کہ یہ بیت العبادت ہے، بیت الولادت نہیں ہے، یہ قرآن میں اللہ نے اتاری. وہ ظاہر ہے اس نے ایک دن بھی قرآن پڑھا ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ یہ بےہودہ بات کر رہا ہے. اور نیچے مجمع نے بھی واہ واہ کی، یعنی اس پورے مجمع میں بھی کوئی قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا. اور ویڈیو سب نے سنی، دستار والوں نے بھی سنی اور انہوں نے بھی کہا کوئی حرج نہیں ہے، ایک آدھ آیت اوپر نیچے ہو جائے، خطیب پھر بھی بڑا ہی رہتا ہے. خوب یہ واقعہ نہیں پڑھے ہوئے قرآن. اور ایک دلیل یہ ہے ان کے قرآن نہ پڑھے ہونے کی کہ قرآن کے بارے میں عموماً جوش خطابت میں کہہ دیتے ہیں کہ قرآن عام آدمی کو سمجھ نہیں آتا، عام آدمی کی سمجھ سے بالا ہے. جو بھی یہ جملہ کہتا ہے اس نے قرآن نہیں پڑھا، چونکہ اگر پڑھتا ہوتا تو اس کو سمجھ میں آ جاتا قرآن. آپ کو اردو عبارت لکھیں تو جس کو اردو پڑھنا آتی ہے اس کے سامنے رکھیں تو وہ تو پڑھ لے گا، لیکن جس کو اردو پڑھنا نہیں آتی وہ کہے گا یہ قابل فہم نہیں ہے، میں نہیں اس کو پڑھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا. جو قرآن پڑھتے ہیں وہ تصدیق کریں گے کہ سمجھ میں آتا ہے اور بہت واضح ہے. قرآن کے الفاظ میں، قرآن کے دلالت میں کوئی ابہام نہیں ہے. اگر آپ فٹ نوٹ نہ پڑھیں اور قرآن سے پہلے قرآن کے بارے میں کوئی اور مضمون نہ پڑھیں اور سیدھا قرآن پہ آئیں، قرآن کے بارے میں یہ تقریریں اور خطابت نہ سنا ہوا ہو آپ نے، اور قرآن کھول کے پڑھیں، آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہوگا. عربی جانتے ہو تو عربی قرآن سمجھ میں آئے گا، اور یہی درست کام یہی ہے، عربی قرآن سمجھنا مہم ہے. اگر عربی پڑھے ہوئے نہیں ہے، ترجمہ ہے اور ترجمہ پڑھیں تو بھی قرآن سمجھ میں آئے گا آپ کو، چونکہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ کتاب مبین ہے. مبین یعنی واضح ہے، روشن ہے، اس کے اوپر کوئی ابہام نہیں ہے، اس کی عبارتوں میں، جملوں میں، الفاظ میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے. بہت عام فہم ہے قرآن. کتاب مبین یعنی بالکل واضح و روشن. انا انزلناہ قرآنا عربیا، اس کتاب مبین کو ہم نے قرآن عربی نازل کیا ہے، یعنی نزول میں قرآن بنا ہے. اصل کتاب تھا، یہ کتاب مکنون ہے. انہ فی کتاب مکنون، یہ کتاب مکنون، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. کتاب مکنون تھا، کتاب تھا مکنون، کتاب چھپی ہوئی کتاب، پنہان کتاب، پردے میں کتاب، حجاب کے پیچھے کتاب تھی، اور اس کو ہم نے نازل کیا، یعنی حجاب سے نکالا اور قابل فہم بنایا. یہ نزول میں قرآن بنا، یہ کتاب قرآن کی شکل میں بن گئی. اس کے لیے آپ رجوع کریں، شناخت قرآن کتاب ہے جو قرآن ہی کے متعلق، وہاں قرآن کے اسماء کی تشریح کی گئی ہے، یا آداب فہم قرآن میں بھی اس کی تشریح کی گئی ہے. ایک کتاب آداب فہم قرآن، یہ مرحوم صدر المتعلہین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مفاتیح الغیب کا آداب قرآن کا باب تھا، جو قم میں تدریس کیا تھا بعض طلاب کے لیے. انہوں نے، ان طلاب نے ہی اس کو ضبط کر کے زحمت کی اور کتابی شکل دے دی. اور صدر المتعلہین کی کتاب آداب قرآن، یہ مفاتیح الغیب کا یہ حصہ، آداب قرآن یا آداب فہم قرآن، یہ دراصل مرحوم غزالی، ابو حامد غزالی کی کتاب احیاء العلوم میں سے
آداب فہم قرآن میں سے صدر المتعلین نے یہ حصہ اقتباس کیا اور اس کو ذرا بہتر انداز سے تدوین کر کے اپنی کتاب کا حصہ بنایا. اس لیے دو بہت ہی بزرگ اور عظیم ہستیوں کی یہ کتاب ہے. اس کو ہم نے طالب علمانہ طور پر پڑھا، مباحثہ کیا اور وہ یہ کتاب بن گئی آداب فہم قرآن. ایڈیٹنگ اس کی صحیح نہیں ہوئی، اگر دوبارہ زحمت کر کے کوئی اس کو صحیح ایڈٹ کر دے، چونکہ وہ درسی زبان میں ہے ساری، کتابی شکل اس کی اس طرح سے نہیں تھی. وہاں بھی یہ بات موجود ہے کہ قرآن کریم کے یا کتاب کے القابات میں سے ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. قرآن عربی اس لیے بنایا ہے تمہارے سمجھنے کے لیے، تمہارے تعقل کے لیے، تمہاری فہم کے لیے. خوب یہ سری آیت ہے کہ ہم نے قرآن عربی بنا دیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. پھر آ کر یہ کہنا کہ قرآن سمجھ سے بالا ہے، قرآن عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا، یہ عام آدمی کو کہا جا رہا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ قرآن انبیاء کو، ہم نے قرآن عربی بنایا ہے کہ نبیوں کو سمجھ میں آ جائے. ہم نے قرآن عربی بنایا ہے تاکہ ائمہ کو، معصومین کو سمجھ میں آ جائے. ہم نے قرآن عربی بنایا ہے تاکہ علماء کو سمجھ میں آ جائے. قرآن عربی بنایا ہے تاکہ عام انسان کو، مومن کو، انسان کو سمجھ میں آئے. ہدن للناس، مومن سے بھی زیادہ وسعت ہے قرآن کے فہم میں کہ اگر کوئی مومن نہیں بھی ہے اور قرآن پڑھتا ہے تو اس کو بھی سمجھ میں آئے گا، چونکہ ہدن للناس ہے. قرآن انسانوں کے لیے ہدایت کا منشور ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ آپ اس کو سمجھو. قرآن سمجھنے کے لیے ہے. سورہ طٰہٰ میں ہے کہ انا انزلناہ قرآنا کذالک انزلناہ قرآنا عربیا، آگے پھر ہے کہ لعلہم یتقون، تاکہ انسان باتقوی ہو جائیں. سورہ یوسف میں ہے لعلکم تعقلون، یہ پہلا مرحلہ ہے. سورہ طٰہٰ میں مقصد نزول قرآن تقوی ہے. سورہ یوسف میں مقصد نزول قرآن تعقل و فہم ہے. فہم پہلے ہے، پہلا مرحلہ، پہلا قدم انسان نے قرآن کے بارے میں یہی اٹھانا ہے، تدبر، تعقل اور فہم، سمجھنا ہے قرآن کو. ابھی ہم قرآن سنتے ہیں، بعض لوگ سنتے ہیں، بعض کو توفیق پڑھ بھی لیتے ہیں، بعض پڑھنے سے بھی بیزار ہیں اور سننے سے بھی بیزار ہیں. لیکن کچھ کو توفیق قرآن پڑھ لیتے ہیں اور پڑھا کریں، روزانہ قرآن پڑھیں. عام مومنین بھی زیادہ نہیں اگر پڑھ سکتے، حسب توفیق جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. لیکن اگر کم از کم ایک مقدار رکھ لیں، موبائل تھوڑی دیر بند کر کے، موبائل کے اندر بھی قرآن موجود ہے، خود موبائل کے اندر پڑھ لیں قرآن آپ، بلکہ اچھے قاریوں کی تلاوت بھی ہے، وہ پڑھیں بھی سنیں بھی ساتھ. روزانہ 1-2 صفحات قرآن کے آپ پڑھ لیا کریں قرآن سے، تاکہ قرآن کے ساتھ مانوس رہیں اور قرآن کے ساتھ آپ آشنا رہیں، اجنبیت نہ ہو آپ میں اور قرآن میں، انس رہتا ہے. روزانہ آپ نے جو کلام روزانہ سنے ہوئے، جو نوحے روزانہ سنتے ہو آپ کو ازبر ہیں، جو قصیدے روزانہ سنتے ہو آپ کو یاد ہیں، جو نعتیں روزانہ سنتے ہو وہ آپ کو یاد ہیں، جو گانے روزانہ سنتے ہو قوالیاں وہ آپ کو یاد ہیں. تو جتنا قرآن روزانہ پڑھو گے وہ یاد بھی ہو جائے گا. کم از کم جب کوئی آیت پڑھے ممبر سے تو آپ اگر قرآن پڑھنے والے ہوں تو نیچے سے واہ واہ نہیں کرو گے، اس کو اٹھ کے بتا دو گے کہ جاہل آدمی یہ قرآن نہیں ہے، تو تحریف کر رہا ہے، یہودیوں والا عمل تو کر رہا ہے. ہمارے مسلمانوں کے درمیان بیٹھ کر اس کو روک سکتے ہو. کم از کم سمجھیں، قرآن کو سمجھیں. پڑھنے میں بھی روایت میں ہے، یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہے اور دیگر معصومین سے بھی ہے کہ لا خیر فی قراءۃ لا تدبر فیہا، اس قرآن خوانی میں اور قرآن کی قراءت میں کوئی خیر بھلائی نہیں ہے جس کے قراءت کے دوران قرآن میں تدبر نہ ہو. سمجھیں قرآن کو، سمجھنے کے لیے روزانہ پڑھیں. یہ جو میں نے کہا ہے روزانہ 1 صفحہ پڑھیں
سمجھ کر پڑھیں، فقط تلفظ نہ. طوطے کی طرح قرآن کوئی فائدہ نہیں دیتا. طوطے کو آپ کو چیزیں رٹا دیتے ہیں، وہ رٹ لیتا ہے. نہ طوطے کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیوں مجھ سے کہلوایا جا رہا ہے. وہ سارا کچھ طوطا چوری کے لیے یہ کام کرتا ہے. عموماً جب رٹا کر لگاتے ہیں تو بچوں کو یا ڈرا کے رٹا لگاتے ہیں یا للچا کے رٹا لگاتے ہیں کہ یہ رٹ لو. عموماً والدین کہتے ہیں ایک سورہ رٹ لو آپ کو جوتے لے دیں گے، تو وہ جوتے کی خاطر قرآن رٹ رہا ہوتا ہے. یا پھر اس کو اگر مدرسے میں ہے تو ڈنڈا ہے، استاد نے اس کو مرغا بنانا ہے، اگر رٹا نہ لگایا تو وہ رٹا لگا لیتا ہے. تو یہ طوطا ہے، یہ مومن نہیں بنتا. رٹا لگانے سے طوطا بن جاتا ہے. فہم سے مومن بنتا ہے انسان. اور قرآن رٹنے کے لیے نہیں، تعقل کے لیے ہے. لعلکم تعقلون. اور یہی مضمون تکرار ہوتا ہے قرآن کریم کے متعلق. سورہ مبارکہ زمر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم کے متعلق کہ یہ قرآن ہم نے عربی میں نازل کیا ہے اور اس میں کوئی اعوجاج نہیں ہے، عوج نہیں ہے. یہ بھی ایک خوبصورت خصوصیت ہے قرآن کریم کی، توجہ کے لیے ہے. وَلَقَدْ یہ سورہ زمر آیا 27 اور 28 میں یہ مطلب ہے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال دی ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت میں تھا کہ ہم نے اس قرآن میں تنبیہ ہر طرح کی، یعنی انسان کو متوجہ کرنے والے سارے واقعات، قصص اور امور ذکر کیے ہیں جنہیں پڑھ کر انسان کی توجہ آ جاتی ہے. غافل انسان غفلت سے آگاہ ہو جاتا ہے، بیدار ہو کے تنبیہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے. سورہ زمر میں ہے کہ ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال انسانوں کے لیے ذکر کی ہے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. مثالیں مختلف قسم کی، مختلف بیانات کی، طرح طرح کی اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں. کس لیے ہیں؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ ان مثالوں کی مدد سے انسان کی توجہ آ جائے، یاد آ جائے انسان کو، مقصد یاد آ جائے، ہدف یاد آ جائے، راستہ یاد آ جائے، دستور یاد آ جائے. زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے جتنے تعلیمات، احکام ہیں وہ سارے یاد آ جائیں. قرآناً عربیہ، ہم نے اس قرآن میں ہر چیز نازل کی ہے اور اس قرآن کو ہم نے عربی بنایا ہے. اس کتاب کو قرآناً عربیاً غیر ذی عوج لعلہم یتقون. ہم نے یہ قرآن عربی نازل کیا ہے اور اس میں عوج نہیں ہے، اعوجاج نہیں ہے اس کے اندر، عین کے ساتھ. عوج، اعوجاج ٹیڑھا ہو جانے کو کہتے ہیں. جیسے کوئی سیدھی چیز ہو اس کے بیچ میں بل آ جائے، وہ اعوجاج ہے. یا مڑ جائے، سیدھی چیز اس کا سیدھا پن ختم ہو جائے، مڑ جائے، اس کے اندر آپ اپنی مادری زبان میں کہتے ہیں بینڈ ہو جائے. قرآن میں اس کو کہتے ہیں اعوجاج، عوج. یہ بہت اہم قرآن کا وصف ہے کہ قرآن کی ہدایت میں اعوجاج نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے، بالکل ہدایت مستقیم ہے. یا جیسے قرآن ہی کے بارے میں قرآن کا فرمانا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن ہادی ہے. کون سی ہدایت قرآن پیش کرتا ہے؟ للتی ہی اقوم، وہ جو ہدایت قویم ہے، استوار، سیدھی ہدایت. اور قرآن جو ہدایت پیش کرتا ہے اسی کا دوسرا نام صراط مستقیم ہے. یہ صفت بھی اسی قرآن ہی کے راستے کی ہے، صراط مستقیم. استقامت یا قویم کے مقابلے میں اعوجاج ہے. قائم بالکل سیدھا، استوار. معوج جو مستقیم نہیں ہے، معوج ہے، یعنی جو
ٹیڑھا ہے، جس کے اندر اعوجاج اور انحراف آ گیا، موڑ آ گیا ہے، اس کو معوج کہتے ہیں۔ قرآن معوج نہیں ہے، اور معوج ہدایت پیش نہیں کرتا۔ اب یہ قرآن کی جو صفت ہے، اس کو آپ تقابل کریں انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے اصول۔ قرآن کا نظام ہے، جب قرآن ہدایت کرتا ہے قیم، ہدایت کرتا ہے اقوم، ہدایت کرتا ہے مستقیم، بالکل سیدھی استوار قائم، اور اس میں اعوجاج نہیں ہے۔ یہاں صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ یہ ذی عوج نہیں ہے۔ اس کو اگر دیکھنا ہے تو آپ قرآن کے مقابلے میں دیکھیں جو کچھ انسانوں نے بنایا ہے۔ قرآن نے انسانوں کے لیے نظام بنایا ہے، سماجی نظام، سیاسی نظام، حکومتی نظام، امامت کا نظام ہے۔ قرآن کا نظام فقط ایک ہے، امامت، باقی انسانوں نے خود بنائے ہیں۔ خوب اب جو قرآن فرما رہا ہے کہ قرآن میں اعوجاج نہیں ہے، ذی عوج نہیں ہے، اس کو دیکھنے کے لیے انسانوں کے بنائے ہوئے نظام میں اعوجاج آپ کو نظر آئے گا۔ یہی نظام جس میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، مومنین و مسلمین، جس کی چھتری کے نیچے شیعہ سنی روزانہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، حق پہ کون ہے، ہیں دونوں غلط نظام کے تحت کھڑے ہو کے لڑ رہے ہیں، حق پہ کون ہے۔ غصبی زمین پہ دونوں کھڑے ہوں، غصبی پلاٹ پر کرتے ہیں نا۔ ابھی سپریم کورٹ نے، جج صاحب نے حکم دیا ہے کہ غصبی جگہ پر جتنی مسجدیں بنی ہوئی ہیں یہ گرا دی جائیں، چونکہ ان میں نماز نہیں ہوتی۔ آفرین اس جج پر، جو کام فقہا کو کرنا چاہیے تھا، علماء کو کرنا چاہیے تھا، مبلغین کو کرنا چاہیے تھا، مذہبی رہنماؤں کو کرنا چاہیے تھا، وہ ملک کا جج کر رہا ہے۔ انہیں بتانا، وہ امام جو غصبی مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے، اسے چاہیے تھا کہ لوگوں کو بتائے کہ یہاں نہیں ہو سکتی نماز، چونکہ غصبی ہے یہاں۔ اور غصب کرنے کا طریقہ بھی جج نے بتایا ہے کہ جہاں پلاٹ انہوں نے غصب کرنا ہوتا ہے، وہاں جا کے یا مسجد کھڑی کر دیتے ہیں یا قبر بنا دیتے ہیں۔ ظاہر قبر کا بھی ایک حرمت ہے، مسجد کی بھی حرمت ہے، ادارے یا کوئی افراد نہیں آتے، تو انہوں نے حکم دیا کہ یہ سب گرا دو، یہاں پر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب علماء کیا کریں گے کہ جج نے مسجد شہید کر دی، اس کو شہادت کا درجہ دیتے ہیں غصبی جگہ پہ بنی ہوئی عمارت کو، کہ جج نے مسجد شہید کر دی۔ شہید نہیں کر دی، آپ کو جہنم سے بچایا ہے، آپ کی نمازیں بچائی ہیں۔ باطل پڑھ رہے تھے، غلط جگہ پر پڑھ رہے تھے آپ، خوب باطل جگہ پر کھڑے ہو کے اب کھڑے ہو کے لڑتا، مثلا غصبی جگہ پر لڑائی ہو رہی ہے، شیعہ نماز پڑھائی یا سنی، خوب شیعہ پڑھائے تو کیا فرق پڑتا ہے، سنی پڑھائے تو کیا فرق پڑتا ہے، چونکہ مسجد ہی غصبی ہے۔ شیعہ پڑھائے تو بھی باطل ہے، سنی پڑھائے تو بھی باطل ہے، چونکہ پلاٹ غصبی ہے، مسجد غصبی ہے، دونوں کی نماز باطل اور غصب حرام ہے۔ تو پلاٹ کی طرح نظام بھی ایسا ہی ہے، جس نظام میں بیٹھ کے لڑ رہے ہو، ہم کون ہیں تم کون ہو، وہ نظام کہاں سے لائے ہو؟ یہ جمہوریت قرآن سے لائے ہو؟ بھلے کچھ سوشل میڈیا محققین، اسکالر، شورا، قرآن کی آیات میں ایک لفظ شورا آیا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ، اس کو جمہوریت نکال لیا ہے۔ شورا مشورے کو کہتے ہیں۔ اب کس طرح سے اتنی تحریف تو میرے خیال میں یہود بھی تورات میں نہیں کر سکے کہ شورا سے جمہوریت نکال لیں۔ شورا سے شورا نکلتا ہے، شورا سے مشورہ نکلتا ہے، جمہوریت کہاں سے نکلتی ہے؟ شورا کا مطلب ہوتا ہے مشاورت۔ آپ انفرادی کاموں میں مشاورت کرو، اجتماعی کاموں میں مشاورت کرو، گھریلو کاموں میں مشاورت کرو، علمی کاموں میں مشاورت کرو۔ مشورہ ایک انسان کے لیے بہت مفید چیز ہے اگر اس کے اہل کے ساتھ کیا جائے جا کر مشورہ۔ بیوقوف آدمی سے روکا گیا ہے۔ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی بھی احمق سے مشورہ نہ مانگو، اور ایک اور ممانعت بھی ہے، وہ بیوقوفی کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی اور وجوہات ہیں، کہ عورت سے بھی مشورہ مت کرو، نہ پارلیمنٹ میں، نہ اسمبلی میں، نہ گھر میں۔ خواتین سے مشورہ کا منع کیا گیا ہے صراحت سے۔ فیمنسٹوں کو اچھی نہیں لگے گی یہ بات، شاید خود خواتین کو بھی محسوس ہو، لیکن یہ بہترین خواتین گواہی دیں گی کہ اکثر ان کے مشورے وہ اور بنیادوں پر ہوتے ہیں، احساساتی، جذباتی، وقتی
مثلا عورت سے مشورہ دیں کہ مرد مشورہ دے کہ میں آج اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتا ہوں، بیوی سے مشورہ کرے. کوئی ہے اس روئے زمین پر ایسی عورت جو مرد کو اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے جاؤ اپنے ماں باپ سے مل کے آ جاؤ؟ نہیں دیتی. وہ جذباتی ہیں، احساساتی ہیں، اس وجہ سے ان کے مشورے اس عقلانیت پر استوار نہیں ہوتے. اس وجہ سے یہ مشوروں کے منع کیا گیا ہے کہ نہ کرو مشورہ ان لوگوں سے. لیکن باقی سارے کاموں میں دانا، عقل مند سب سے مشورہ کرو. جمہوریت کا مطلب مشاورت نہیں ہے. جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے کہ حق کے حاکمیت عوام کو حاصل ہے، اللہ کو حاصل نہیں ہے. جمہوریت کا معنی یہی ہے. جس طرح یہ غالی کہتے ہیں نا، مفوضہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اختیارات ائمہ کو دے دیے، تفویض کر دیے. اب اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو اپنے اختیارات لکھ کے دے دے دوسرے کو کہ یہ آپ کریں، تو خود اس کے پاس کوئی اختیار نہیں رہتا. یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تفویض کر دیا ہے سب کچھ ائمہ کو، اب کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. یہ مفوضہ کا کہنا ہے. خوب عزیزان، جمہوریت میں جمہور ووٹ ڈال کر تفویض کرتے ہیں اپنا حق منتخب نمائندوں کو. عوام حاکم ہے، اللہ حاکم نہیں ہے. امامت میں اللہ حاکم ہے، امام منصوب ہے. امام کو تفویض نہیں ہوا، منصوب کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے. جمہور میں انتخاب کیا گیا ہے، یعنی تفویض کیا گیا ہے. اقتدار، حاکمیت، مشورہ نہیں ہوتا. جمہوریت کا ترجمہ مشورہ نہیں ہے. جمہوریت کا مطلب حاکمیت کا جمہور سے منتخب نمائندوں کو منتقل ہونا ہے. اس لیے قرآن کی شورا سے جمہوریت نہیں نکلتی. لیکن یہ جمہوریت جو موجود ہے، سیدھا نظام ہے یا ٹیڑھا نظام ہے؟ ابھی 3 سال اس حکومت کو گزر گئے ہیں، ابھی تو تازہ بات ہے آپ کے ذہن میں ہے. آج ایک بجٹ نیا پیش ہونے والا ہے جو مور لگا دے گا کہ یہ جمہوریت والا نظام سیدھا ہے یا ٹیڑھا ہے، قیم ہے، اقوم ہے، مستقیم ہے یا معوج ہے. سخت ٹیڑھا ہے، منحرف نظام ہے یہ. اور اسی انحراف نے انسانوں کو مشکلات میں ڈالا ہوا ہے. ابھی اہل سنت جب بھی آئیڈیل نظام، یہ جمہوریت پسند اہل سنت، ان کی نظروں میں آئیڈیل نظام کس کا ہے؟ حضرت عمر کی حکومت ہے. شیعہ سے پوچھے آئیڈیل نظام حضرت علی کی حکومت ہے. خوب حضرت علی اور حضرت عمر دونوں کی جمہوری حکومت تو نہیں تھی. آئیڈیل غیر جمہوری حکومت ہے، لیکن آپ نے جمہوریت کو پسند کیا ہے. یعنی پھر یہ اہل سنت کے لیے حضرت عمر کس کام کے ہیں اور شیعوں کے لیے حضرت علی کس کام کے ہیں؟ جب آپ نے ان کا نظام نہیں لاگو کرنا، اہل سنت نے حضرت عمر والا نظام نہیں لاگو کرنا، نافذ کرنا، اور شیعہ نے حضرت علی والا نظام نافذ نہیں کرنا، تو پھر یہ جھگڑنے کے لیے سارا حضرت علی اور حضرت عمر کو لڑائی کے لیے رکھا ہوا ہے یا ہدایت کے لیے؟ مل کے پارٹیاں بنا کے اور جمہوریت کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں. موج نظام ہے. امامت قرآنی نظام ہے. امامت قرآن کا ہے اور قرآن فرماتا ہے قرآن میں عوج نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے، مستقیم ہے، اقوم ہے و سیدھا ہے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قرآنًا عربيًا غير ذي عوج لعلهم يتقون. اس میں عوج نہیں ہے قرآن کی ہدایت میں. ایک نمونہ میں نے پیش کیا ہے کہ قرآنی نظام امامت ہے، اس میں عوج نہیں ہے. امامت کو چھوڑ کر دنیا کا کوئی بھی نظام آپ قائم کرو گے، اس میں پہلی خرابی یہ ہوگی کہ عوج ہے، وہ ٹیڑھا ہے، سیدھا نہیں ہے، اقوم نہیں ہے. اور ٹیڑھی راہوں پر انسانوں کو ڈال دو گے، نسلوں کو ڈال دو گے. ٹیڑھی راہوں پر انسان کہاں پہنچیں گے؟
مقصد تک تو نہیں پہنچیں گے. ٹیڑھے راستے کبھی بھی مقصد تک نہیں پہنچاتے, سیدھے راستے مقصد تک پہنچاتے ہیں. قرآن اقوم ہدایت کرتا ہے اور قیم ہے, وہ قویم ہے, اور اس کے مقابلے میں ہر چیز ذی عوج ہے. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے عربی میں, قرآناً عربیاً غیر ذی عوج لعلہم یتقون. یہ غیر ذی عوج تقوی کی بنیاد بنائے گا, یہاں سے آپ کو تقوی حاصل ہوگا. ورنہ وہ نظام جس میں ہر آدمی بھی ٹیڑھا, ہر قانون بھی ٹیڑھا, ہر دستور بھی ٹیڑھا, اس سے کیسے تقوی حاصل ہو سکتا ہے؟ آپ تقوی حاصل کر کے دکھائیں اسی اپنے موجودہ نظام میں. سیاست بھی کریں, تجارت بھی کریں, اور با تقوی بھی ہو کے دکھائیں. آپ یہ معجزہ کر کے دکھائیں. یہ جیسے وہ ایک آدمی نے حالت جنابت میں نماز پڑھ دی جان بوجھ کے, جنوب تھا, غسل واجب تھا, نہیں کیا, اٹھ کے نماز بھی جذبات میں پڑھ دی, اور پھر اللہ کو کہنے لگا کہ اے پروردگار, اگر تو قدیر ہے, اگر صاحب قدرت ہے, اس نماز کو قبول کر کے دکھا. یہ جو حالت جنابت میں پڑی ہے اس نے, وہ یہی کام ہم سارے روزمرہ کر رہے ہیں. اسی جنوب والی نماز والا کام ہم سارے روزانہ کر رہے ہیں. ٹیڑھے کام کرتے ہیں, الٹے کام کرتے ہیں. کون سی چیز سیدھی ہے؟ کیسے با تقوی ہوں گے؟ اس تقوی تو ہوتا ہے جب اس کا بنیاد تقوی پر ہو, قرآن پر ہو. اور قرآن با تقوی ہونے کا مطلب نہیں کہ روزانہ تلاوت ہوتی ہو. قرآن کا مطلب یعنی قرآن کا نظام, قرآن کی حاکمیت, قرآن کا دستوریت, قرآن کا آئین ہونا, اور قرآن کا نظام امامت. تقوی وہاں سے پھوٹتا ہے کہ قرآنی نظام غیر ذی عوج ہے, اس میں اعوجاج اور ٹیڑھا پن نہیں ہے, اور یہ تقوی کی بنیاد ہے. قرآن کی طرف لوٹے بغیر, قرآن کی طرف رجوع کیے بغیر, قرآنی نظام نافذ کیے بغیر محال ہے یہ احساس. پھر وہ صوفیت شروع ہو جاتی ہے کہ اس سب کو, قرآن کو بھی چھوڑو, معیشت کو بھی چھوڑو, معاشرت کو بھی چھوڑو, زندگی کو چھوڑو, خانقاہ بناؤ, غار بناؤ, چلا کاٹو, وہاں سے تقوی کے مقام پر پہنچو. وہ بھی ٹیڑھا ہے. وہ تو قرآن کہتے ہیں قرآن کے نظام میں ٹیڑھا پن نہیں ہے. ٹیڑھے راستے قرآن نہیں بتاتا, سیدھے راستے قرآن بتاتا ہے. ان سیدھے راستوں کو اپنائیں. خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو, تمام مومنین کو, تمام مسلمین کو, بلکہ تمام انسانوں کو خداوند تبارک و تعالی فہم قرآن عطا فرمائے, اور قرآن کا نظام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند تبارک و تعالی ہمیں زندگی میں, موت کے وقت اور موت کے بعد اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ محشور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ اہل اللہ, سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام, و فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین, والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبطی الرحمہ, و علی ابن الحسین و محمد ابن علی
و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تمام معاملات زندگی تقوی کی بنیاد پر قائم کریں اور جملہ امور تقوی کے زیر سایہ انجام دیں۔ تقوی انسانی زندگی کے تحفظ کی حفاظتی تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اس تدبیر کے نفاذ کے لیے اور اس تدبیر کے عملی اجرا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے، جس میں ایک اہم اہتمام الہی کا حصہ یوم الجمعہ و صلاۃ الجمعہ ہے۔ اور یہ یوم الجمعہ و صلاۃ الجمعہ جو تقوی کا بنیادی منبع ہے، شبہات کا شکار ہو گیا ہے اور جس وجہ سے مومنین بے رغبت ہوئے ہیں نماز جمعہ کی نسبت۔ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ ان جملہ علماء میں سے ہیں جنہوں نے مومنین کی اس بے رغبتی کو دیکھ کر تأسف افسوس کیا ہے اور مومنین کو رغبت دلانے کے لیے ان شبہات کا ازالہ کیا ہے اور خوبصورت انداز میں تحقیق پیش کی ہے اپنی، اور اس کے آخر میں خاتمہ کتاب کا وہ نصیحت ہے۔ اس نصیحت میں شہید فرماتے ہیں کہ علاوہ اس استدلال کے جو ہم پہلے کر رہے ہیں، دلائل پیش کیے ہیں، اس کے علاوہ تاکید نماز جمعہ کے متعلق روایات کے اندر ہے، جن روایات میں سے چند ایک پڑھی تھیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے، وَعَنْهُ علیہ السلام وَعَنْهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت، یہ حدیث مروی ہے۔ لم تطلع الشمس ولم تغرب على يوم افضل من يوم الجمعہ۔ توجہ فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے یہ۔ اب آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں رسول اللہ کے فرامین کو، یہ آپ کا عمل بتائے گا۔ کتنی اہمیت دیتے ہیں ہم رسول اللہ کو، کتنی اہمیت دیتے ہیں اور اہل بیت کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، یہ عمل ہمارا گواہی دیتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سورج طلوع نہیں ہوا اور غروب نہیں ہوا روز جمعہ سے افضل دن پر، جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے اور سورج چاند بنایا ہے اور ایام بنائے ہیں، یوم الجمعہ سے برتر دن، یوم الجمعہ سے افضل یوم نہیں ایسا کوئی بھی جس پر سورج طلوع ہوا ہو اور غروب ہوا ہو۔ سب سے افضل یوم الجمعہ ہے۔ تمام ایام، باقی کتنے ایام ہیں، لیالی میں ایک لیلۃ القدر ہے، خیر من الف شہر، لیکن ایام میں یوم الجمعہ سے برتر کوئی دن نہیں ہے، نہ عید کا دن اور نہ غیر عید کا دن۔ بہت اچھے ایام، مناسبتیں ہیں، لیکن جمعہ جیسی ان کے اندر فضیلت و عظمت موجود نہیں ہے۔
وما من دابۃ الا وہی تفزع من یوم الجمعہ الا الثقلین، کوئی جاندار زمین پر ایسا نہیں ہے جو یوم الجمعہ سے خائف نہ ہو. یوم الجمعہ کی عظمت اور ابوہت کے سامنے خائف نہ ہو، ایسا کوئی جاندار روئے زمین پر نہیں ہے. الا الثقلین، سوائے انسانوں کے اور جنوں کے. اب انہیں کیوں خوف نہیں ہے؟ اس لیے کہ یوم الجمعہ ان دونوں کے لیے ایسا عمل یوم الجمعہ اللہ نے مقرر کیا ہے جس میں نہ صرف یہ خوف زدہ ہونے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو بہت زیادہ خوشحال و مسرور ہونے کی ضرورت ہے. یہ اس میں خوشحال ہیں، اور وہ یہ ہے، وہ ثقلین کون ہے؟ الانس والجن. یہ رسول اللہ کا فرمانا ہے. اور عرض کیا کہ ہم کتنا اہمیت دیتے ہیں رسول اللہ کی باتوں کو، کیا مقام ہے ہمارے ذہنوں میں اور ہماری نیتوں میں اور ہمارے دلوں میں، ہماری زندگیوں میں. یہ ہمارا عمل گواہی دے گا. اب سن لیں قول، پھر عمل دیکھیں کیا ہے. وَعَلَى كُلِّ بَابٍ مِّنْ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ، یوم الجمعہ وہ مساجد جن میں نماز جمعہ قائم ہوتا ہے، ان مساجد کے دروازوں پر ہر جمعہ کے دن 2 فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں. ملکان، 2 فرشتے مساجد کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ حاضری لگاتے ہیں فرشتے. یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، میں بار بار تکرار کر رہا ہوں، رسول اللہ فرما رہے ہیں. قرآن تو ہم نے جمعہ کے بارے میں پڑھ لیا ہے، وہ قرآن صدیوں سے کہہ رہا ہے، لیکن کتنی اہمیت دی ہم نے قرآن کو. کہہ رہا ہے تو کہہ رہا ہے. ہم نے تو اپنے کسی پیشوا کے پیچھے چلنا ہے، اپنے قبیلے کے رئیس کے پیچھے چلنا ہے. اب رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ کہ ہر جمعہ کے دن مساجد کے دروازوں پر آ کر 2 فرشتے ہر در پر بیٹھ جاتے ہیں. یکتبان الناس، حاضری لگاتے ہیں، لکھتے ہیں. جو فرد آتا ہے مسجد میں جمعہ کے لیے، نماز جمعہ کے لیے، اس کا نام لکھ لیتے ہیں. الاول فالاول، ترتیب کے ساتھ لکھتے ہیں. جو پہلے آیا ہے اس کو پہلے لکھتے ہیں، جو بعد میں آیا ہے اس کو بعد میں. نہ کہ کاغذ پہ یہ ترتیب لفظی ہوتی ہے، نہ، ان کے مرتبے کے لحاظ سے، انسانوں کے مرتبے کے لحاظ سے مومنین کے مرتبے یہاں متعین ہوتے ہیں. جو پہلے آیا ہے پہلے مرتبے پر فائز ہوتا ہے، جو دوسرا آیا ہے دوسرے مرتبہ پر فائز ہوتا ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ کس وقت ہمیں توفیق ہوتی ہے مسجد میں آنے کی، جمعہ کے دن. الاول فالاول، جو پہلے آتا ہے اسے پہلے لکھ لیتے ہیں، اس کے بعد دوسرا. خوب ہوتا کیا ہے؟ فَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَدْنَةً یا بُدْنَةً، جو پہلے آتا ہے سب سے پہلا، اس نے گویا اللہ کی راہ میں قربانی دی ہے. کیا قربان کیا ہے؟ اونٹ. اس کی قربانی یہ مثال کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے. جیسا قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ضربنا فی من کل مثل، ہم نے اس کتاب میں ہر قسم کی مثال دی ہے تاکہ یہ سمجھ جائیں. روایات میں بھی مثالیں ہیں. فرشتے نام لکھتے ہیں. جو سب سے پہلا شخص آیا ہے اس کا کیا مقام ہے؟ اس کا یہ پہلا مقام ہے کہ اس نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی ہے. یہ جو پہلا قدم رکھا ہے مسجد میں، تو اس نے گویا قربانی دی ہے. آج جمعہ کے دن قربانی دے رہا ہے. کیا قربان کر رہا ہے؟ اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے. وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَقَرَةً، دوسرا جو آتا ہے اس نے بھی قربانی دی ہے، لیکن پہلا اس جیسی نہیں ہے اس کا ورود. جو دوسرے نمبر پر آیا ہے درجہ کم ہو گیا، گویا اس نے بیل، گائے قربانی دی ہے، اونٹ نہیں دیا، گائے قربان کی ہے. وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ شَاةً، اور تیسرے درجے پر جو آتا ہے اس نے شات، دمبا یا بکرا
قربان کیا ہے. اور اسی طرح جو تاخیر سے آتے جاتے ہیں، وقت گزرنے کے بعد ساتھ ساتھ آتے ہیں، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ طَيْرًا، اور مرغی جو تھوڑا اور لیٹ آیا اس نے کتنی قربانی دی اللہ کی راہ میں، مرغی قربان کر دی. وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَيْضَةً، اور جو اور تاخیر سے آیا اس نے انڈا. یعنی یہ مثالوں کے ذریعے سے لوگوں کی درجہ بندی ہو رہی ہے. فرشتے لکھ رہے ہیں کہ خدا کی راہ میں کہ یہ آیا ہے. چونکہ نماز جمعہ میں آنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں قدم اس نے کب رکھا ہے، زوال سے پہلے اس نے تیاری شروع کی ہے، جیسا کہ پہلے تفصیل سے ذکر ہوا ہے. یہ اٹھا ہے، اٹھ کر اس نے غسل کیا ہے، کپڑے دھوئے ہیں یا دھلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، خوشبو لگائی ہے، ناخن کاٹے ہیں، بال بنائے ہیں. اس نے یہ صبح جمعہ کی صبح سے تیاری میں لگا ہوا تھا، اس لیے اس کی قربانی یا اس شخص کا مرتبہ اتنا عظیم ہے. تھوڑا لیٹ اٹھا، اٹھ کے اس نے پہلے ٹیلی فون کیے، موبائل دیکھا، پھر جمعے کا خیال آیا. تیسرا اٹھا، اٹھ کے پہلے دکان میں گیا، پھر دکان کھول کے پھر آیا. خوب اس طرح سے ان کی درجہ بندی ہے. یہ تو آخری جو آ رہا ہے وہ ایسے ہے گویا انڈا اس نے اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے. اور کب تک یہ درجہ بندی اور حاضری رہتی ہے، یعنی ملائکہ کب تک نمازیوں کا نام لکھتے رہتے ہیں، یہ بہت اہم ہے. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. عمل بتائے گا کہ ہم رسول اللہ کے فرمان کو کتنا سنجیدہ لیتے ہیں، کتنی اہمیت دیتے ہیں. فرق ہے نا، ہم ہر ایک کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. ہم نے درجے بنائے ہوئے ہیں کہ کس کی بات کو کتنا اہمیت دینا ہے. بچے گھر میں عموماً ماں کی بات کو اتنی توجہ نہیں دیتے، باپ کی بات کو زیادہ دھیان سے سنتے ہیں، اور باپ سے بھی زیادہ ٹیچر کی بات، معلم کی بات کو زیادہ توجہ سے سنتے ہیں. اسی طرح ہر انسان نے درجہ بندی کی ہوئی ہے. دوست سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، کسی دوست کی بات کو زیادہ انسان دھیان سے سنتا ہے، کسی کو پرواہ نہیں کرتا. اب ہم رسول اللہ کی بات کو کتنا ہمارے عمل پر اثر انداز ہوتی ہے یہ بات. ہمارے استاد وہی شیرین سخن استاد رحیل عظیم استاد رحیل حضرت آیت اللہ العظمیٰ حسن زادہ آملی قدس سرہ الشریف، بہت دل نشین بات کرنے والے اور بہت ہی خوبصورت بیان والے استاد. یہ ان کا فرمان تھا. زیادہ تکراری باتیں کرتے تھے، دروس میں تذکرات زیادہ تکرار کرتے تھے. ان میں ایک تکرار ان کا یہ ہوتا تھا کہ یہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں، طالب علموں کو کہتے تھے ہمیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں، اگر اس کے 1% پر عمل کریں ہم سب ولی اللہ ہو جائیں گے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ بہت بڑی بات تھی، بڑی گہری بات تھی کہ اگر جو کتابوں میں پڑھتے ہو اس کے 1% پر عمل کرو تو سب کے سب اولیاء اللہ میں شمار ہو جاؤ گے. فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ، کب تک فرشتے دروازے پہ بیٹھ کے حاضری لگاتے رہتے ہیں، اس کے بعد رجسٹر بند کر دیتے ہیں غیر حاضری. اذا قعد الامام طویت الصحف، جب امام آ کر محراب میں کھڑے ہو کے خطبہ شروع کر دیتا ہے، خطبے کے لیے اٹھتا ہے یا خطبے سے پہلے بیٹھتا ہے، چونکہ آداب میں امام میں سے ہے کہ خطبے سے پہلے آ کے بیٹھے پھر اٹھ کے خطبہ شروع کرے. جب امام خطبے کے لیے اٹھ کر آ کر بیٹھتا ہے محراب میں، اسی وقت سے فرشتے حاضری کا رجسٹر بند کر دیتے ہیں. طویت الصحف، حاضری بند. اب جو آ رہے ہیں وہ قربانیوں والوں میں شامل نہیں ہیں. وفی حدیث آخر نحوہ، وفی آخر ہی، اور دوسری حدیث میں ہے کہ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام آتا ہے مسجد میں داخل ہوتا ہے خطبے کے لیے، حضرت الملائکۃ یستمعون الذکر، ملائکہ حاضری کا دفتر بند کر کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں صف میں، خطبہ سنتے ہیں، ذکر سنتے ہیں. انتظامات کب تک؟ خطبہ شروع ہونے تک انتظامات مسجد، منتظمین دروازوں پہ رہیں. یہ ملائکہ جو ہی خطبہ شروع ہوتا ہے اب سب شامل ہو جائیں اس کے اندر تاکہ نام درج ہو، اس سے پہلے آ کے مسجد میں بیٹھ جائیں.
وَأَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بھی وضو کیا اور بہترین وضو کیا اور پھر نماز جمعہ پڑھنے آیا اور آ کر اس نے خطبے سنے اور خاموش رہا، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام. اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک جتنے گناہان تھے وہ سارے کے سارے خدا معاف کر دیتا ہے. یعنی یہ جمعہ جو آیا ہے، پچھلا جمعہ پڑھ کے گیا تھا، پھر گناہ کیے، اب جمعے میں آیا ہے، وہ پچھلے گناہ سارے خداوند تبارک و تعالیٰ نے دھو دیے. نماز جمعہ میں حضور کا اتنا فائدہ ہے. اب باقی آ کے پھر جو کچھ ہوتا ہے، امام خطبہ دیتا ہے، مومن شامل ہوتا ہے، جمعیت آتی ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے. وَعَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السلام، یہ رسول اللہ کے بیان سے متصل بیان یہ بھی علی علیہ السلام کا سن لے جمعہ کے متعلق. ہم نے علماء فقہا کے اقوال تو پڑھے ہوئے ہیں، اب ذرا معصومین کے بھی سن لیں جمعہ ان کے فتویٰ میں کیا ہے. اذا كان يوم الجمعة خرج احلاف الشیاطین، جمعہ کے دن شیطان کے دوست حلیف جو شیطان کے ساتھ قسم کھائے ہوئے ہیں کہ ہم تیرے دوست ہیں، تیرے ساتھ رہیں گے. احلاف الشیطان، اخوان الشیطان، شیطان کے ساتھی، شیطان کے دوست جمعہ کے دن خرجا، یہ گھروں سے نکل جاتے ہیں. یزینون اسواقہم، جا کر بازار سجاتے ہیں، دکانیں سجاتے ہیں جا کر. وَمَعَهُمُ الرَّأْيَاتِ، اور ان کے جھنڈے، رنگ برنگے جھنڈے اٹھاتے ہیں. وَتَقْعُدُ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ، شیطان حاضری لگانے کے لیے مارکیٹ چلا جاتا ہے اور احلاف اخوان الشیطان وہاں حاضری لگواتے ہیں جا کر. یہ علی علیہ السلام فرما رہے ہیں. یہ ساری باتیں مجھ سے منسوب نہیں کیا کریں. روایت جب آدمی پڑھتا ہے تو جس معصوم کی روایت ہے انہوں نے فرمایا ہے، کلپ بنا کے میرے نام سے ڈال دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے. یہ معصومین کا فرمانا ہے کہ جمعہ کے دن شیطان کے دوست بازار چلے جاتے ہیں، بازار سجاتے ہیں، رنگ برنگے جھنڈے اور تزئینات کرتے ہیں. شیطان بھی وہیں پہ ہوتا ہے، حاضری لگا رہا ہوتا ہے. اور جو رحمان کے دوست ہیں، اللہ کے بندے ہیں، یہ مساجد میں آتے ہیں. وَتَقْعُدُ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ، اور جمعہ کے دن ملائکہ مسجد کے دروازوں پہ آ بیٹھتے ہیں. فَيَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَنَازِلِهِمْ، اور ان کے نزول، ان کے آنے کے مطابق ان کے درجات لکھتے جاتے ہیں. اور جیسا ایک روایت میں ہے کہ جیسا مومن مسجد میں جس ترتیب سے آتا ہے اسی ترتیب سے اس کا بہشت میں مقام ہوگا. یہاں روایت میں تھا کہ آخری جو لیٹ آتا ہے سب سے، اس نے گویا یعنی خطبے سے پہلے جو آتا ہے آخری فرد، اس نے اللہ کی راہ میں انڈا قربان کیا. تو اس روایت کے مطابق ہے کہ جو خطبے سے پہلے آخر میں بندہ آتا ہے جنت میں سب سے نچلی سٹوری اس کو ملے گی، جس میں نہ لائٹ ہوگی، نہ پنکھا ہوگا، نہ دودھ ہوگا، نہ شہد ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، لاہور کا پانی ہوگا بس. اس میں کچی روٹی ملے گی، اس میں جلی ہوئی. جہنم تو نہیں جائے گا لیکن جنت کی سہولتیں بھی نہیں ہوں گی. یہ آپ کی تگ و دو کے مطابق ہیں. ملائکہ ابواب مساجد پہ آ کے بیٹھتے ہیں. فَيَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَنَازِلِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ، جب امام آتا ہے خطبہ کے لیے. فَمَنْ دَنَا إِلَى الْإِمَامِ وَأَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ، جو شخص آتا ہے سب سے پہلے اور امام کے قریب تر آ کے بیٹھتا ہے، اگلی صف میں آ کر بیٹھتا ہے، قریب ہوتا ہے اور خاموشی سے خطبہ سنتا ہے اور لغو حرکتیں اور باتیں نہیں کرتا، لغویات سے اجتناب کرتا ہے خطبے کے دوران. کان لہو کفلان من الاجر،
اس کے لیے 2 پیمانے اجر کے ہیں. ومن تبعد عنہ، اور جو اس کے پیچھے جا کے بیٹھتا ہے، جو سب سے پہلے آتا ہے اور سب سے پہلے بیٹھتا ہے اس کے لیے 2 پیمانے اجر، جو اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے 1 پیمانہ اجر کا. وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنَ الْأَجْرِ وَمَنْ دَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَلَغَى، اور جو امام سے دور بیٹھتا ہے، فلغا، اور لغو بات کرتا ہے، وَلَمْ يَسْتَمِعْ، اور خطبہ نہیں سنتا، باتیں کرتا ہے، موبائل چیک کرتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے، کان علیہ کفلان من الوزر، اس پر 2 پیمانے پھٹکار ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. 2 پیمانے عذاب اس کے لیے ہوتا ہے، اجر نہیں ہوتا. ومن قال لصاحبہ، ایک آدمی کچھ اور حرکتیں کر رہا ہے، دوسرا اس کو کہتا ہے چپ ہو، فقط تکلم، یہ بھی اس نے خطبے میں لغو بات کی ہے. ومن تکلم فلا جمعۃ لہ، اور جس نے خطبے میں گفتگو کی ہے اس کا کوئی جمعہ نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کرکٹ کھیل رہا ہے مسجد میں آ کر. ثم قال علی علیہ السلام، اب یہ آپ کے شیعوں کے مولا، مومنوں کے مولا علی کا فرمان تھا، اور علی مولا اس کے ہیں جس کے رسول مولا ہیں. تو رسول علی علیہ السلام فرماتے ہیں ہاکذا سمعت نبیکم، تمہارے نبی سے میں نے ایسے ہی سنا ہے. یہ جو میں نے بیان کیا علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں، یہ تمہارے نبی سے سنا ہے میں نے، انہوں نے جمعہ کے بارے میں یوں فرمایا ہے. وروا عبداللہ ابن سنان، آگے روایت دیگر شہید نقل کرتے ہیں، اسے بعد میں ذکر کریں گے. خداوند تبارک و تعالی ہمیں فہم دین عطا فرمائے. خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو تمام احکامات الہیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمیں دین کی صحیح ہدایت عطا فرمائے، دین خالص حاصل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. فرائض دینیہ، آداب دینیہ کو جیسا ان کا حق ہے ان کو بجا لانے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اور خداوند تبارک و تعالی ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے. جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں پروردگار ان سب کی مغفرت فرمائے، انہیں جوار رحمت میں مقام عطا فرمائے. جو مریض ہیں علیل ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے. جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرمائے. تمام انسانوں کو و بالخصوص تمام مسلمین کو، امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، اور ان ظالمین کو اللہ تعالیٰ ظلم سمیت نیست و نابود فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.